ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غم صاحب، اس پوری بحث میں لوگ عام طور پہ ایک مثال پیش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ مثال اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ وہ مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے. جس وقت آپ نے مثال کے طور پہ یہ جو سنتوں کی فہرست مرتب کی 27 عنوانات کے تحت سینکڑوں کی تعداد میں سنتیں ہیں، ان میں ابتدا میں نو مولود کے کان میں اذان، یعنی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اس کو بطور سنت شمار کیا. کیوں شمار کیا؟ اس لیے کہ آپ کو آپ کے ارد گرد کا جو علم تھا، یعنی پہلا جو سٹیپ آپ کے اپنے مطابق اجماع اور تواتر کی ویریفیکیشن کو یا جاننے کے لیے ہے، اس میں آپ کو وہ چیز سنت نظر آئی کیونکہ سب لوگ اس کو سنت کہہ رہے تھے. لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جاتے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز تو سنت نہیں ہے، اس لیے بعد کے ایڈیشن میں وہ سنت کی فہرست میں نہیں آئی. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ پہلے دور کے اندر جس وقت آپ نے ارد گرد ظاہری بات ہے دیکھا ہوگا مسلمانوں کا علم یہ چیزیں ہیں، اس میں یہ اجماع اور تواتر قرار پا کے سنت لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں اور پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے، تو آپ اوپر گئے تو اوپر جا کے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ اس پہ اجماع اور تواتر نہیں ہے، مسلمانوں کا علم اس کو بطور دینی سنت کے تسلیم نہیں کر رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ پہلا مرحلہ ہی مکمل نہیں ہوا. پہلے مرحلے ہی کو جب نظر ثانی کے ساتھ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو امت ہے وہ اس کو اس حیثیت سے بیان ہی نہیں کر رہی. اچھا، اس وقت بھی نہیں کر تو رہی. پہلے مرحلے ہی میں ختم ہو جاتی ہیں چیزیں. یعنی پہلے مرحلے سے سوال نہ پیدا ہو تو آپ اوپر جائیں گے کیوں؟ بالکل ٹھیک. میں نے تو عرض کی ہے کہ اگر اس وقت مجھے یہ معلوم ہو کہ مراکش میں مثال کے طور پر قرآن مجید کو اس حیثیت سے تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا تو پھر میں جاؤں گا نا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اچھا اچھا، تو اس وجہ سے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے ہی میں غلطی ہو گئی. ٹھیک. تو اس وجہ سے آگے بھی پھر دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس غلطی کو غلطی سمجھا جا رہا ہے درست سمجھا جا رہا ہے. اصل بات اس سے بالکل مختلف ہے. یہ بھی ایک روایت سے پیدا ہوا عمل ہے اور اس کو لوگوں نے ایک اچھا عمل سمجھ کے اختیار کر لیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت متحقق نہیں ہے. ٹھیک. ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ عمرے کے اندر قربانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے عمرہ کیسے کرنا ہے سب کچھ سنت سے منتقل ہوا ہے، اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. اس کے اندر قربانی بطور مشروع عمل کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری کی ہے، اختیار ہے آپ کا، آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن آج کے دور میں جو ہمارا علم ہے وہ عمرے کے اندر قربانی کے پورے تصوری سے خالی ہے. تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر ایک سنت کو اجماع اور تواتر منتقل کر رہا ہے اور علم اس کا ریکارڈ لے کے آگے چل رہا ہے تو علم کے ریکارڈ میں سے وہ سنت کیسے غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں غائب کہیں بھی نہیں ہوتی. یعنی عام طور پر جو عمرے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس میں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملتا. اچھا. جیسے ہی آپ علم کی دنیا میں جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے. یعنی وہاں کوئی تردد نہیں ہوتا. وہاں ہر ایک کو معلوم ہے کہ عمرے کے مناسک کیا ہیں، حج کے مناسک کیا ہیں. حج کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں لوگ بالعموم اب چونکہ حج تمتع کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے ملک سے، تو ان کو کبھی یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حج کی قربانی وہ نہیں کر رہے. تو نفل چیزوں کے بارے میں یہ چیز عام طور پہ پیدا ہو جاتی ہے. یعنی لازمی چیزیں جاری رہتی ہیں لیکن نفل چیزیں بعض اوقات اہتمام سے ہوتی رہتی ہیں، بلکہ فرائض سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کے ہاں فراموش ہو جاتی ہیں. اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ آپ ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کا علم اس کو ایسے دیکھ رہا ہے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ علم اس کو ایسے نہیں دیکھ رہا، عام طور پر جو لوگوں کا رویہ ہے وہ زیر بحث آتا ہے. ٹھیک.